वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने धुआंधार खिताब किया कल। गुज़िश्ता रोज वैसे बड़ा हैपनिंग डे रहा, वेदर इट्स बिलावल भुट्टो जरदारी वर्सेस शाह महमूद कुरैशी या फिर इमरान खान साहब का इतना तवील खिताब, क्योंकि अपोजिशन भी सुन रही थी तो बड़ा मौजज़ाना था। ये दबंग खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म ने। कौमी और बैनुल-अक़वामी इशूज़ पर हुकूमती मौक़िफ़ भी वाज़ेह किया। बजट पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मुआशी कामयाबियां गिनवाई, मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक के ताउन का शुक्रिया अदा किया और माशी बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। इलेक्शन रिफॉर्म्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को पहली बार बराह रास्त, ये बड़ी डेवलपमेंट थी, इंतखाबी इस्लाहत के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की ऑन द फ्लोर दावत। बिल्कुल, जिसे सियासी तौर पर बड़ी डेवलपमेंट भी करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जमहूरियत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंतखाबी इस्लाहात को नागुज़ीर करार देते हुए बताया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वाहिद रास्ता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं। उन्होंने मुल्क में 1970 के बाद तमाम इंतखाबात मतनाज़ा रहे और हालिया ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन भी मतनाज़ा हुए। हमारी कोशिश है कि ऐसी रिफॉर्म्स हो, ऐसी रिफॉर्म्स लाई जाए जो इलेक्शन हारने वाला भी खुले दिल से इलेक्शन को तस्लीम करे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इलेक्शन रिफॉर्म्स पर काफी काम किया है, ऑपोजिशन भी अपनी तजावीज दे, सुनने के लिए तैयार है, ऐसा कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के। इससे पहले आज कौमी असम्बली में हम बात करें, जो कल मौजा हुआ उसकी बात करें, तो वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 3 साल में पहली बार ऑपोजिशन की मौजूदगी में बिला रोक टोक तवील और एक पुरसकून खिताब किया, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली और ऑपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन के तकरीबन 96 अरकान ने न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की तवील खिताब को अच्छे बच्चों की तरह खामोशी से सुना, बल्कि अमेरिका के मामले पर डेस्क बजाकर वज़ीर-ए-आज़म को दाद भी देते रहे। असल में सारे पार्लियामेंटेरियंस, हम इसमें तो कोई शक नहीं कि मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं इमरान खान की तरह, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इसमें सारी बात में दिलचस्प बात पता है क्या है, जब इमरान खान साहब अपनी मुआशी तरक्की और अपनी अचीवमेंट्स गिनवा रहे थे ना, मेरी बिजली चली गई थी। तो मैंने कहा खान साहब ये क्या, खैर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बात करें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करें, आसिफ अली जरदारी, शाहिद खान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ समेत अपोजिशन की सीनियर क़यादत वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान ऐवान से गैर हाजिर थी, जिनको होते तो अच्छा था। लेकिन खैर दूसरी जानिब हम अगर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब की बात करते हैं तो इंतखाबी इस्लाहात पर वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश को मुस्तरद कर दिया उन्होंने और वाज़ेह किया कि अपोजिशन बराह रास्त गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेगी। गवर्नमेंट अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन के पास ले आए, अपोजिशन भी इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ देगी और फिर उसके बाद हम इस पर अमल करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पे हमने बात करनी है। इस वक्त राना सनाउल्लाह के साथ मौजूद भी हैं और उनसे हम बात करते हैं कि वो एक तो उन्होंने इसको मुस्तरद क्यों किया इन तजावीज़ को और मजीद उनकी क्या सोच है। सबसे पहले तो राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये तकरीबन 3 सालों का किस्सा है और 3 साल में पहली बार अपोजिशन की मौजूदगी में वज़ीर-ए-आज़म ने बिला रोक टोक तवील और पुरसुकून खिताब किया है और तकरीबन 96 अरकान ने न सिर्फ ये खिताब सुना बल्कि कुछ मामलात पे वज़ीर-ए-आज़म को डेस्क बजाकर दाद भी दी। ये तो मौजज़ा है राना साहब। देखिए, इसमें एक तो ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्पीच पर जो ऊधम और हल्ला गुल्ला किया था हुकूमती बेंचेस ने और उसके बाद फिर जो बात बाद में सेटल हुई, तो हमारी तरफ से ये कहा गया था कि अगर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर को नहीं सुनेंगे तो फिर इसमें कोई आपका मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी बात नहीं कर सके। तो फिर उन्होंने जब लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर को, जो कि उस दिन फिर कोई तकरीबन 2.5-3 घंटे जारी गई, तो इन्होंने उसे रिस्पेक्टफुली और एहतराम के साथ खामोशी से सुना। तो आज फिर स्पीकर साहब ने हमारे साथ इस बात का मुकालमा किया था कि जी प्राइम मिनिस्टर की बात जो है वो सुनी जाए और डिस्टर्ब ना किया। तो हमने ये शर्त रखी थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी बात करे, बजट से मुतल्लक बात करे, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करे और अपोजिशन के खिलाफ कोई नाजेबा बात या जिस किस्म की तकारीर वो इससे पहले करते रहे हैं या वो बाज़ जगह पे जब वो फील्ड में होते हैं तो करते हैं, तो अगर वो ना करेंगे तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की जो नागवार हुई, नाजेबा हुई और हमारी लीडरशिप के खिलाफ हुई, तो फिर हम जो है उनको डिस्टर्ब करेंगे और फिर तकरीर नहीं कर सकेंगे। अच्छा। तो उसके बाद हम फिर बैठे हैं और हमने उनको सुना। तो ये भी शायद 3 साल में पहली मरतबा हुआ है कि डाकू डाकू, चोर चोर, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो 3 साल में तो तकरीर यहीं से शुरू, यहीं पे खत्म होती रही है।
لیکن آج یہ پہلا موقع ہے کہ پرائم منسٹر نے نہ تقریر کو یہاں سے شروع کیا نہ ہی یہاں پہ ختم کیا، بلکہ انہوں نے اپنی بات کی اور اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں۔ رانا صاحب ہم کہہ رہے تھے موجہ ہی ہوا ہے، اور واقعی یہ موجہ ہی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ موجے ہوتے رہے، قومی اسمبلاس پرم طریقے سے چلانا ڈیفینیٹلی ایک اچھی بات ہے۔ تو کیا ہمیں ایکسپیکٹ کریں کہ آئندہ اپوزیشن اور جو گورنمنٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر یہی ڈیل ہمیں دیکھنے کو ملے گی جو ہم نے کل دیکھا کہ وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے اور پرسکون اور اچھے بچوں کی طرح خطاب سنا گیا؟ یہ ہماری طرف سے ان کو یہ اس سے پہلے بھی یہ بات ان کے ساتھ ہوتی رہی ہے کہ اگر آپ اپنے منسٹرز کو، جس میں فہرست مراد سعید اور بسا اوقات فواد چوہدری صاحب ہیں، اگر وہ وہاں پہ انتہائی انتقامی گھٹیا فضول گفتگو نہ کریں اور اپوزیشن کے متعلق جو ہے وہ نازیبا مکالمے نہ بولیں، تو ہم ان کی بات سنیں گے اور اس کا جو ہے وہ دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس کا جواب بھی دیں گے۔ تو یہ ہمیشہ جو ہے یہ ان کی طرف سے یہ بات جو ہے شروع ہوتی رہی ہے، تو اب بھی اگر وہ اس طرح سے شروع کریں گے یا جس دن بھی ایسی بات کریں گے تو اس کا جواب تو پھر اسی طرح سے ہوگا، اور اگر وہ دلیل کے ساتھ بات کریں گے تو پھر اسی طرح سے دلیل کے ساتھ جو ہے ان کا اوکے، مفاہمت، اگر مفاہمت ملے گی، مفاہمت ہوگی، دونوں طرف سے ہی ہوگی۔ اگر اپوزیشن لیڈر کی ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی، گزشتہ روز جب بجٹ منظور ہو رہا تھا، اسام موقع پہ بھی نہیں تھے، اور صرف وہ نہیں 14 نون لیگی ارکان دیگر بھی موجود نہیں تھے، غیر حاضر تھے۔ آج بھی ہم اگر شہباز شریف کی بات کرتے ہیں تو قومی اسمبلی کے اندر نہ صرف موجود نہیں تھے، دوسری جانب بلاول صاحب کی جانب سے بھی اعتراضات اٹھائے گئے، تو وہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں انو پھر اسی مفاہمت ہی سمجھیے رانا صاحب نون لیگ کی طرف سے؟ ایک میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، آپ کے لمبے ہوگا کہ ان کے فرسٹ کزن چچا زاد بھائی ان کے بالکل جوان تھے، صحت مند تھے، اور وہ اچانک جو ہے وہ ڈیو ٹو ہارٹ اٹیک ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی۔ وہ پوری فیملی کے لیے اور میاں صاحب کے لیے صدمے کی بات، تو اس لیے وہ جو ہے وہ سبھی کے علم میں ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی علم میں ہے، تو انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا، لیکن یہ بات ان کی درست ہے، اور یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب اگر یہ حادثہ ان سے نہ ہوتا اور وہ یہاں پہ موجود ہوتے تو یقیناً اپوزیشن کی حاضری میں جو ہے وہ بہتری ہوتی۔ باقی جو ہمارے لوگ غیر حاضر تھے ان میں سے 6 لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی باقاعدہ جو ہے وہ ریکویسٹ موجود تھی پارٹی کے پاس بھی اور اسپیکر کے پاس بھی، جس طرح سے ہمارے چودھری اشرف صاحب ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، بیمار ہیں، پرویز ملک صاحب ہیں، میاں شہباز شریف اس وجہ سے نہیں آ سکے، خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ تھے، اس میں جو ہے وہ نیب کورٹ میں ان کی وہاں کی تاریخ تھی، عمران شاہ صاحب کی والدہ جو ہے وہ بڑی سیریس ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ مجبوری تھی۔ باقی ہمارے کچھ لوگ جو تھے وہ تھوڑا جو ہے وہ کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت حاضر نہیں ہو سکے۔ 2-3 لوگ جو ہے وہ ووٹنگ کے عمل کے بعد وہاں پہ پہنچے، لیٹ ہو گئے، تو اس کے علاوہ کوئی اور وہاں پہ کوئی سچ یعنی ٹوٹل لیکن وہ ذاتی مجبوریاں تو رانا صاحب یقینی طور پہ سب کی ہی ہوتی ہیں، اور بالکل انسان ہے، انسانوں کے ساتھ یہ لگا رہتا ہے، لیکن یہ موقع بڑا اہم تھا پارلیمنٹیرینز کے لیے۔ if I say this is the most important day بجٹ کی منظوری کا، تو یہ اس کے اوپر جو شو آف سٹرینتھ ہے وہ ہونا چاہیے، جس پہ پھر بعد میں اوبویسلی آپ کو اور آپ کی پارٹی کو تنقید بھی سننی پڑی، اپوزیشن کی جانب سے بھی، بلاول صاحب کی جانب سے بھی تنقید سننی پڑی۔ خیر بالکل، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل کی سپیچ جیسے کہ عمران کہہ رہے بہت امپورٹنٹ بھی رہی، اور انہوں نے اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر پہلی مرتبہ جو کہ لئے باضابطہ طور پر مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ آپ کے نزدیک کیا اپوزیشن جو ہے یہ انتخابی اصلاحات پر گورنمنٹ کے ساتھ جو کہ لئے ایک ٹیبل ٹاک کرنے کو تیار ہے، بیٹھنے کو تیار ہے؟ ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ انتخابی اصلاحات کے لیے کمیشن آف پاکستان ایک آئینی اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اسی کی رسپانسبلٹی ہے کہ ملک میں پی ایم پی الیکشن ہونے چاہیے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی تجاویز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں، ہم بھی وہاں پہ جا کے رکھیں گے، اور جن چیزوں کے اوپر کنسنسس ہوگا اس کے مطابق بالکل پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرے۔ الیکشن لاز میں ہمیشہ
کنسنسس کے ساتھ ہی جو ہے وہ قانون سازی ہوتی رہی ہے، کنسنسس کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں جب اسٹیک ہولڈر ہوتی ہیں تو سب کا کنسرن ہوتا ہے، تو یہ یک طرفہ طور پہ جس طرح سے انہوں نے بلڈوز کیے ہیں اس طرح سے لیجسلیشن نہیں ہو، اس لیجسلیشن کی واپسی کے لیے کہ انہوں نے کمیٹی ایک بنائی ہے کہ ہم اس پر کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اس میں اپوزیشن کو ٹھیک ہے، جو ہے وہ موقع ہی نہیں دیا گیا بات کرنے کا۔ صحیح، ہم اس میں دیکھیں کہ وہ کمیٹی کیا فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ آخر میں رانا صاحب، آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان کل بھی میں نے کوٹ کیا تھا، فاروق حبیب صاحب سے جب بات ہو رہی تھی، وہ حکومت سے ہیں، آپ اپوزیشن سے ہیں، لیکن وہ بیان اپوزیشن کو سوٹ نہیں کرتا، اور اس وقت خیر انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ مانگے تانگے کی گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں چلے گی، لیکن اس وقت اس مانگے تانگے کی حکومت کے سامنے اپوزیشن ایسا لگتا ہے کہ انتہائی غیر مؤثر نظر آتی ہے، بڑے سے بڑا موقع ہو یا چھوٹے سے چھوٹا موقع ہو، اور بلاول صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی، سما ایک کنفیشنل ٹائپ سٹیٹمنٹ ہمیں لگی۔ تو اس مانگے تانگے کی حکومت جو بقول زرداری صاحب کے ہے، گورنمنٹ اس کے سامنے اتنی بے بس کیوں نظر آتی ہے؟ گورنمنٹ کے سامنے یہ اپوزیشن اتنی بے بس کیوں نظر آتی ہے؟ تو دیکھیں اس میں یعنی بے بسی والی بات نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے حکومت کی پالیسیوں کو ایکسپوز ہی کرنا ہوتا ہے، ان کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ اپوزیشن نے بڑی بھرپور طریقے سے کی ہے۔ اس وقت بھی بجٹ کے اوپر جو اسپیچز ہوئی ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کی ایک بڑی متلل اور بڑی لمبی اسپیچ کہ 2.5-3 گھنٹے پہ مشتمل ہے، اس سے لے کے آخری اپوزیشن ممبر تک جو ہے وہ بڑی مؤثر بات ہوئی ہے، اور ان کا بجٹ جو ہے اس کو پوری طرح سے ایکسپوز کیا گیا ہے۔ باقی اور وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوئی فری اسٹائل کوریکشن تو نہیں ہونی ہوتی، لیکن وہ بھی جب انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے موقع پہ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس وقت بھی ان کو جو ہے وہ بالکل اینٹ کا جواب پتھر، جو انہوں نے کہا جیسا نعرہ انہوں نے لگایا ویسا ہی ان کو جواب ملا ہے۔ وہ اپوزیشن نے جو ہے وہ ہمیشہ ایسی چیزوں میں پہل تو نہیں کی، لیکن اس کے بعد جب بھی صورتحال کو ہوئی ہے وہ لیکن ہمارا اشارہ جو تھا نا وہ شہباز شریف کی اس سٹیٹمنٹ کی طرف تھا کہ بجٹ قطعی طور پہ منظور نہیں ہونے دیں گے، بلاول نے بھی یہی کہا تھا، پھر اس سے پہلے جو مختلف ڈیٹس آتی رہیں کہ اس سے آگے یہ حکومت نہیں چلے گی، دسمبر میں ختم ہو جائے گی، جنوری میں ختم ہو جائے گی، تو وہ غیر مؤثر انداز جو ہے نا وہ اس میں ہم کہہ رہے تھے۔ بہرحال سے موقف ہم تک پہنچا۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی جماعت کا اور اپوزیشن کا موقف ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو۔